اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جس دن ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ انہیں انصاف سے پوری جزا دے گا اور جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ۔ سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ میرے اس جانب جو لوگو دیکھ رہے ہیں یہ اور لائف کا لوگو ہے، اور ہم یکم رمضان سے عید سے قبل تک سحر میں آپ کے ساتھ 4 بجے آن ایئر ہوتے ہیں اور انتہائی سحر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی اس بزم کا آغاز درود و سلام سے کرتے ہیں۔ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب مل جائے، سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاش جواب مل جائے۔ ہم زانو ادب طے کرتے ہیں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادہ پاک کے لیے، ساتھ ہی ساتھ ہم جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ وہ اولیاء اوصیاء جو جا بجا کرۂ پر موجود ہیں اور فیض عالم بن کر جاری کیے ہوئے ہیں فیض، ان سب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں یقینی طور پر جو بزرگ علماء اور اسکالرز شریک ہو رہے ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے میں سائل بن کے دامن پھیلاؤں گا اور سوال کروں گا۔ سائل بن رہا ہوں آپ کی نیابت میں اور جواب لوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ ام المومنین ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ایسی ہیں کہ جو صدیقہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خواتین کے لیے جو علم کی تحصیل کا ذریعہ ہے بعد از رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی وہ ایک انتہائی بڑا منبع اور مرکز ہے کہ خواتین تک جو خواتین کے مسائل پہنچے اور جو دین کی، دین مبین کی اصلاح کے عنوان سے جتنی گفتگو پہنچی اس پر ہم تا قیامت شکر گزار ہیں اپنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ آج موضوع ہے ان کا
اور جو قرآنی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, یہ اتنی بڑی عزت و عظمت کا باعث ہے کہ شاید کہ یہ ندرت کسی اور کے میسر نہ آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے قرآن مجید نے طہارت اور پاکیزگی کی آیات مبارکہ نازل کی. یعنی اللہ نے یہ بیان کیا کہ ان کی عفت پہ حرف نہیں ہے. یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ایک جانب صاحبزادی ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور دوسری جانب وہ زوجہ رسول ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایک ایسی بیوی ہیں کہ جن کی عفت کی آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی. آج ہم ان کی شان پر بات کریں گے, ان کے علم پہ بات کریں گے, ان کے حالات زندگی پہ بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تعارف کرواؤں پیرزادہ محمد حسان الہی قادری چشتی, جو کہ درگاہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد کے نمائندگی کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ یہاں موجود ہیں, اور میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا کہ آپ کی اجرک کا رنگ مجھے بہت خوبصورت معلوم ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے. دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ جو اکثر ٹیلی ویژن اسکرین پر میرے چہرے کے ساتھ مشتق ہیں, اکثر ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آپ میرے ہمراہ انہیں دیکھتے ہیں, بہت نفیس گفتگو کرتے ہیں. قبلہ مفتی عابد قادری رضوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں, اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ایک ایسے سینئر نعت خواں کہ جن سے سیکھ کر بہت سے ثنا خواں جو ہے وہ مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں, تو گویا وہ بہت سارا اجر و ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. قبلہ ارشاد انجم قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انتہائی بائیں جانب میری بہت پیاری سمینہ آپا موجود ہیں کچن میں, جن کی جانب سے جو ہے وہ سحر کا اہتمام کیا جائے گا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپا آپ سے بے انتہا محبت ہے, مجھے بھی, عابدہ کو بھی, پورے سیٹ کو, اور جتنے لوگ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ریسیپیز کو استعمال کر رہے ہیں, ان سب کی طرف سے میں نے آپ کو محبت پہنچا دی. میں ایک ایک کر کے فیس بک کی اور ای میل کی اور ٹیلی فون کی ساری فیڈ نہیں پہنچا سکتا, مجموعی طور پہ محبت پہنچا دی. بہت شکریہ, یہ تمام لوگوں کی محبت ہے جو آج میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. کیا بات, کیونکہ یہ محبت باقی ایسی انمول محبت ہے جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ سرمایہ ہے. ناظرین محترم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک ایسی شخصیت کہ جن کو عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں اما عائشہ. سبب یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ام المومنین ہے, اور دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ ہے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے, عربی میں کیا ہے وہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا, کہ چہیتی اہلیہ. اب یہ چہیتی اہلیہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں خدا کے. اگر ان کی کوئی محبوب ہے تو اس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. تو آپ آج یہ تصور کر لیں کہ ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہے, تو کتنا اہم ذکر آج ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اس ذکر میں آپ کی جانب سے آواز شامل ہو, اور انجم بھائی آپ کی طرف سے ثنا کی آواز بلند ہو, اور اس کے بعد جب ہم وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی سحری نشریات. جناب آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہیں گے, اور یہاں پر جو چیزیں بن رہی وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن ہمارے تمام عالم دین یہاں پر موجود ہیں, ان سے بہت ہی خوبصورت گفتگو جو آج ہونے والی ہے اس کو بھی ہم سنیں گے. تو کائنڈلی آپ تمام لوگ بھی آپ اسکرین کے سامنے سے ہٹیے گا, سحری کی تیاری بھی جاری رکھیے گا, ساتھ ساتھ یہ گفتگو ضرور سنیے گا جو کہ عائشہ صدیقہ کے متعلق ہو رہی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہو رہی ہے. تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں معلوم ہوں جو آپ کو معلوم نہ ہو. آ جاتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جو کہ بنے گی, یہاں پر 2 ڈشز بنیں گی. ایک تو ہم بنا رہے اوٹس بنا رہے اچھا, ہنس کیوں پڑی نہیں, میں آپ کے اس طرح بیٹھنے سے
तवज्जो से सुन रहा था मैं आपको। अच्छा। और आपने बहुत अच्छा ब्रेक लिया। Thank you लेकिन so चूंकि much। आप हमारी बड़ी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत जी। एहतराम का रिश्ता है, लेकिन चूंकि स्क्रीन का एक वो उन्वान जी, है कि चीज़ें करेक्ट भी करते रहना चाहिए। जी। वो तमाम अफराद जो हमें देख रहे हैं, जब आप सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जिक्र करते हैं या सहाबियात का जिक्र करते हैं, जी बिल्कुल। तो जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं तो इसमें एक फ़र्क रख लीजिएगा। रदी अल्लाह ताला अन्हा ख़वातीन के लिए और रदी अल्लाह ताला अन्हो ये मर्द हजरात के लिए। यानी जब आप हज़रत अबू बकर का नाम लेंगे तो वो अनहो होंगे, हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेंगे तो वो अनहो होंगे, लेकिन हज़रत आयशा का नाम लेंगे तो वो अनहा होंगी। मैं जो है उलमा की जानिब देख रहा हूँ, उनसे तायद भी ले रहा हूँ। अच्छा जी, क्या बना रही हैं पहले बताइए जी, क्या रेसिपी है? टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और इतनी लजीज रेसिपी बन रही है, मैं आपको बता नहीं अभी जब मैं सकता। इसका नाम बताऊंगी तो आप कहेंगे अच्छा चले। आज पहले एक बात पूछूं आपसे, जी इसमें अंडा है? मैं हंसना क्या नहीं है, करूंगी? हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ अंडा है। ला हौला वला कुव्वत। चले जी, ठीक है। जनाब यारी देखिए भाई, अंडा एक नाश्ते की चीज़ है। वैसे तो अंडा एक ऐसी वर्सेटाइल चीज़ है कि आप इसको हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये नाश्ते की बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू भुजिया ऑमलेट। अब इसमें आलू की भुजिया का भी आपको टेस्ट आएगा और ऑमलेट का भी आएगा, तो है ना अमेजिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी। इसके अलावा हम एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, ओट्स बना रहे हैं, और क्विक ओट्स किस तरह से हम बना सकते हैं ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। और भुजिया के लिए मैंने काम ये किया था, 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज डाली, प्याज को हल्का सा फ्राई किया और साथ ही इसमें बॉइल्ड एंड मैश्ड टमाटोज जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर मैं, क्योंकि सहरी का टाइम है, तो आप भी ये काम ये कर सकते हैं। ये क्यूब कट आलू जो हैं, ये देखें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने करके रखे। इसको मैंने इतना बॉयल कर लिया कि तकरीबन 85% जो है ये गले में है, और जो 15% रह गए हैं वो हम जब इसमें डालेंगे तो ये गल जाएंगे। ठीक है, ठीक यानी है। इतना आपने मार्जिन रखा है इतना कि इसके मार्जिन रखा बनने है, में भी बनने में वो गल बिल्कुल। जाए। क्या बात है। चलें जी, ये इस तरह से होगा। और बाकी के मिर्च मसाले में डालूं ताकि हमारी आगे गुफ्तगू जारी रहे। अच्छा, नमक डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक। जो आप ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अंडा। क्या बात है, अंडा। एक मरतबा फिर अंडा। मुझे फिर पता है कि आप यही काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया। नमक के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हम आलू की भुजिया में डालते हैं, ठीक है। हल्दी। हल्दी ये डाल दी मैंने, सारी चीज़ें कुटी हुई, थोड़ी सी लाल मिर्च भी अच्छा, ऐड दोनों कर लाल मिर्च आप इस्तेमाल दोनों डाल करिए, दें। पिसी हुई और और कुटी हुई। हाँ, क्योंकि जब अंडा जो है, ये हमारे पास ये 3 अदद अंडे हैं और इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड करूँगी, नमक और थोड़ी सी हल्दी, तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा इसमें ना। तो इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और ये जो आलू हमने रखे अच्छा, आप ये जो आप बना रही है ना, प्याज और टमाटर, मैं इसी तरह अपने घर में तलकर इसको रोटी के साथ खा लेता हूँ। बेहतरीन होता है, ये बेहतरीन होता है। अगर इतना मैं थोड़ा लजीज सा होता है, बहुत अच्छा लगता और है। इस पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेता हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी चॉइस है। फिर इसमें ये कि अगर आप थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें तो भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी और ज़रा सा इसमें ये हरा धनिया। तो आप बताएं, ये अंडे के साथ अंडा फ्राई करें, उसके साथ ही रख दें, है ना। ऑमलेट बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, ये बड़ी क्विक रेसिपी है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सहरी में आप लोग जो है गुफ्तगू को एंजॉय करें और कुकिंग भी देखें साथ साथ। अच्छा, मैं आज जो है ना एक मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ। आबिद अली साहब, आपने कभी घर पे खाना बनाया है? जी, कभी बनाया है। कभी बनाया है। और पीज़ादा साहब, आपने? किबला जी बिल्कुल, खाना बनाया आपने? क्या बात है जी, क्या बात। ये बड़ा अच्छा होता है। देखिए, मर्द हज़रात बिल्कुल घरों में मैंने देखा है काफ़ी मर्द हज़रात बनाते हैं। और मर्द हज़रात की जो एक स्पेशल डिश है वो है कढ़ाई। ज़्यादातर कढ़ाई बनाते हैं ना, क्योंकि कढ़ाई एक क्विक रेसिपी भी है। असल में ये मखलूक गोश्त खोर है। नहीं, तो अच्छी बात है, गोश्त तो खाना चाहिए, प्रोटीन है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो गोश्त को पकाना ज़्यादा आसान इसलिए होता है कि उसमें कढ़ाई बना ली तो उसमें स्पाइसेस कम जाते हैं, तो घर के ज़्यादा डब्बे आपको ख़राब नहीं करने पड़ते। अच्छा, एक आपका बड़ा अजब सवाल है मेरे जहन में, आपसे पूछ रहा हूँ कि कराची में कुल मिला के 8, इस्लामाबाद में 4 और लाहौर में 5, अगर मजमूई तौर पे इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए और कोयटा और पेशावर को भी मिला लिया जाए तो 19 के करीब 5 स्टार होटल बनते हैं। और इन 5 स्टार होटल्स में 19 के 19 होटल्स में जो चीफ शेफ है वो मर्द है। ये क्या वजह है? ये तो देखें, ये उसकी बात है
کہ جتنے میل حضرات ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہیں وہی سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں بات ماننا لیکن چاہیے. یہ شعبہ آپ کا ہے. نہیں لیکن پھر بھی لیکن جو شیف میل شیف ہیں ان کی زیادہ امپورٹنس بھی ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ میل ہیں یہ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں یہ کام, یہ فیمیل ہیں. فیمیل کو تھوڑا سا بیکنگ وغیرہ کی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو جو ہے سپیریئر جی رکھا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے آج میں اکیلا میزبان ہوں اور عابدہ نہیں موجود, اس کا سبب یہ ہے کہ کمی محسوس کر رہے ہیں. ہاں کبھی بھی محسوس کر رہے ہیں, لیکن وہ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے کی طبیعت ناساز ہے. لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو خواتین شیفس ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتی جتنے مرد شیف دے دیتے ہیں؟ اوبویسلی دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے ہر شعبے میں یہی بات ہے کہ مرد حضرات جو ہیں اگر جیسے گھر سے باہر کوئی شیف ہیں وہ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ٹریننگ بھی لیتے ہیں کام بھی کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں کیفے میں کام کرتے ہیں. وہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا مشکل کام ہے کسی بھی ریسٹورنٹ میں کام کرنا جی اور وہاں کے کچنز میں کام کرنا ٹو ڈیفیکلٹ. میں نے بھی 5 اسٹار ہوٹلز میں کام کیا ہے, مجھے پتہ ہے کہ کتنی ٹف لائف ہوتی ہے. آپ کو ٹائم آنے کا پتہ ہوتا ہے لیکن جانے کا آپ کو ٹائم نہیں پتہ ہوتا. 12 گھنٹے 13 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہو کے آپ کو کام کرنا ہوتا بلا ہے شبہ. اور بلک میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. پھر جب وہ گھر آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں حصہ ظاہر نہیں لے رہے ہوتے. خواتین ان کو جو ان کی بیگمات ہیں یا گھر میں بہنیں ہیں والدہ ہیں وہ ان کو ایک آرام پہنچاتی کہ جی 12 گھنٹے کام کر کے. لیکن خواتین کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی کیا اچھی بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ, اس کو مکمل کریں. بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ وہ کام سے لوٹ کر آتی ہیں تو پھر کام موجود ہوتا ہے. کام موجود ہوتا ہے ان کے لیے گھر کا. اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ میں خیال ہے 90-95% ہمارے گھر جو ہمارے یہاں خواتین ہیں وہ اگر گھر سے باہر بھی کام کرتی تو ان کی فرسٹ پرائرٹی اپنی فیملی اینڈ اپنا گھر ہوتا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی فیملی کو ان کی جاب سے کوئی پریشانی نہ ہو. تو اس لیے وہ گھر میں بھی آ کے کام کرتی ہیں تو اس لیے وہ تھک بھی جاتی ہیں. اور اسی لیے ان کے اگر میل جو ہیں وہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے کام کریں. کیا بات. لیکن یہ جو آپ نے آج بات کہی ہے نا یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے اور یہ میں اپنی بہنوں کو جو میری حقیقی بہنیں ہیں اور جو میری اہلیہ ہے اور جو میری والدہ ہیں سبھی ورکنگ لیڈیز ہیں ان سب کو ٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اور جتنی پاکستان بھر میں اور ہماری دیکھنے والی ٹرانسمیشن میں جتنی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں پروفیشنل لائف میں گرو کر رہی ہیں ان کو یہ ٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بڑا کام ہے کہ جب وہ گھر لوٹ کر آتی ہیں تو مزید کام ان کا انتظار کر رہا اور پھر میں ایک بات یہ کہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس سے اگری کریں کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھا خواتین کا کتنا ٹف شیڈیول ہوتا ہے کہ صبح سحری کے بعد آپ کے گھر میں بچے ہوئے چھوٹے بچے ہیں ان کا لنچ تیار کرنا اسکول بھیجنا, گھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا پھر ان کے لیے لنچ تیار کرنا, پھر افطار کے لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو ہمارے اتنے چینلز کھلے ہوئے ہیں کوکنگ کے تو اس میں سے کوئی بہت اچھی سی ریسیپی کو تلاش کریں اور اپنی عبادات کو بھی بھرپور طریقے سے کریں اور سب کی ضروریات کو مکمل کام ہے. تو یہ میں کہتی ہوں ایک جہاد ہے جو خواتین کر رہی تھی. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ مرد حضرات کہتے ہیں بھی عورتوں کا کام ہے لیکن اس کو آپ اپریسیشن دیں, اس کو ایک بہت اچھا ٹریبیوٹ دیں. اور جب رمضان ختم ہو جائے تو میں کہتی ہوں ایک اچھا سا گفٹ تو بنتا ہے. کیا اچھی بات ہے نا, گفٹ ضرور دینا چاہیے ان تمام خواتین کو. جی یہ سلسلہ جو ہے وہ پورا مہینہ خاص طور پہ سحر و افطار کا اہتمام بہت بڑا کام ہے. میں تو پہلے روز سے ہی کہہ رہا ہوں آپ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, آپ کی ریسیپیز دکھائی جاتی رہیں گی. اور ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. آپ نے بڑے غور سے اشتہارات دیکھنے ہیں, بڑے غور سے ہمارے پروموز دیکھنے ہیں. لوٹ کر آئیے, رحمت رمضان جاری. جی ناظرین محترم, علماء کرام اور ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ مفتی تنزیل ترابی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا شکر گزار ہے. اور میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے قبلہ پیرزادہ محمد احسان الہی قادری صاحب آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی زوجہ رسول جو ام المومنین بھی ہیں, آپ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے سب سے پہلے کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ.
سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ کریم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں خاص ان کی سیرت سے جو باتیں ہیں وہ یہ کہ جیسے ایک تو آپ نے بیان کیا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ازواج میں بہت زیادہ محبوب تھیں، جی، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کا دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں اور گھر کے معاملات بھی دیکھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو حضور اللہ اور اس کے رسول کی جو رضا والے کام ہیں وہ بھی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت میں ایک بہت بڑا پہلو سخاوت ہے۔ واہ، ایک روز آپ کے پاس 1,00,000 درہم نذرانہ آیا، اور یہ بہت بڑی رقم تھی اس دور کے حساب سے۔ جی، آپ کی کنیز کہتی ہیں کہ وہ آیا اور کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تقسیم کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ جی، یہ اللہ جل وعلا نے آپ کو سخاوت کی ایسی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور آج تک میں سمجھتا ہوں، اور بلکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو وہاں سے بھی کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ یہ واسطہ بھی بنتا ہے۔ یہ واسطہ بھی کیا بنتا بات ہے، یہ واسطہ بھی یہ بنتا واسطہ ہی جو ہے وہ دراصل حقیقت ہے کہ کیسی بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو ہم واسطہ دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہمارا وسیلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی پروٹوکول ہے نا۔ وہ پروٹوکول جو ہے اس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ، سبحان وہ پروٹوکول ہے رسول اللہ تک پہنچنے کا۔ میں مفتی عابد رضوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک عورت زوجہ رسول وہ عام عورتوں کے لیے، آج کی عورتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ آغا بھائی، آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اس میں گفتگو ہے، اور ام المؤمنین کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے۔ اس سے بڑے اور میں سمجھتا ہوں کائنات میں کسی خاتون کے لیے اس سے بڑا مقام و کوئی مرتبہ مقام ہی نہیں ہو سکتا۔ سکتا۔ کیا بات ہے، اچھا، اس کے بعد پھر امہات المؤمنین کی خصوصی شان یہ ہے کہ رب العالمین نے تخصیص کے ساتھ یہ فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کائنات کے دوسری عورتوں سے اپنا موازنہ نہ کرو، نہ تم کسی کے مثل ہو، نہ تمہارے مثل کوئی ہو سکتا ہے۔ واہ واہ، تم سب سے جداگانہ، سب سے خاص ہو کہ جن کا انتخاب رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے لیے فرمایا۔ واہ، اب ام المؤمنین کی مبارک زندگی میں سے اگر آج کی ہماری خواتین کے لیے کوئی ایک پہلو دیکھنا چاہیں، ویسے تو مکمل زندگی ایک رول ماڈل ہے، لیکن ایک مسئلہ جو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس پر بڑی بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل گھرانہ آپ لے لیجئے، وہ ازواج مطہرات ہوں یا پنجتن پاک کی مبارک زندگیاں ہوں، ایک خاتون کے لیے پردے کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ واہ واہ، ایک خاتون کا دائرہ، اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی حیا داری کیسی ہونی چاہیے، کیا بات، اس کا سلیقہ ہمیں اس مبارک گھر سے ملتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، اسلام کے احکام تو موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس پردے میں بہت ساری کوتاہیاں کر کے پھر اس کی بہت ساری تعویلات کی جاتی ہیں کہ جی میری نظر صاف ہے، میرا دل صاف ہے، میرا ذہن صاف جی ہے، جی تو پھر جی جی، تو میں ایسے موقع پر اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں سے زیادہ پاکیزہ ذہن کس کا ہوگا، کس کا ہوگا، ان سے زیادہ پاکیزہ کردار کس کا ہوگا، لیکن ان کو بھی رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر یہ فرماتا ہے کہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، آہا، کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹہری رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر باہر نہ پھرا کرو۔ اب یہ ان کی سیرت سے ایک نمونہ ہے میری ماؤں اور بہنوں کے لیے۔ یقیناً زندگی کی ضرورتیں باہر بھی لے جاتی ہیں، جی، معاشرے میں بھی نکلنا پڑتا ہے، اور اسلام انہیں کسی دائرے میں محدود یا پابند نہیں کرتا، لیکن اسلام نے جو کچھ اصول ان کے تحفظ کے لیے دیے ہیں، اگر انہیں ملوث خاطر رکھا جائے تو زندگی
بہتر اور خوبصورت ہو سکتی کیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نے ایک نقطہ واضح کیا. حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے ایک ایک نقطے پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں قبلہ مفتی تنزیل ترابی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار ہے وہ آج کی عورت کے لیے ایک بیوی کے طور پر کیسے رول ماڈل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آج اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نام لینا بھی ایک سعادت ہے. دیکھیے، عرب کا معاشرہ ہے اور عورت کی کیا حیثیت ہے. اس معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کے جمع غفیر میں سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سب سے بڑھ کے کسے چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ سلام اللہ علیہا کو چاہتا ہوں. گردنیں جھک گئیں، اس مقام پر گردنیں جھک گئیں کہ عرب کے معاشرے میں ایک بیٹی اور ایک عورت کا کیا مقام تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو برجستہ پھر دوسرا سوال مجمع میں سے اٹھا کہ ہماری مراد تھی کہ مردوں میں آپ کسے پسند فرماتے ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا پروٹوکول دیا عربوں کے اس معاشرے میں ایک عورت کو. آج کے مرد کو چاہیے کہ وہ آج اس عورت کو عزت دے. کیا اور بات ہے، عزت دے کے دیکھے. کیا بات ہے ترابی صاحب. عزت دے کے دیکھے. دیکھیے، اس عزت سے بات یاد آئی کہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیدہ پاک جو ہے وہ کچھ تقسیم فرما رہی تھی، جو درم و دینار تھے تقسیم فرما رہی تھی. تو تشریف فرما تھی، جو آ رہا تھا اسے آپ دے رہی تھی. ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تو آپ نے کھڑے ہو کے اس کو جو ہے وہ دیا. تو سوال ہوا کہ جو عام لوگ تھے، فقراء تھے، مساکین تھے، ان کا حق تھا کہ انہیں یہ پروٹوکول ملتا. فرمایا نہیں، جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے. بس یہ اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور یہ دو جملے ہیں. آج کا مرد اگر عورت کو عزت دینے لگ ترابی جائے، صاحب آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ آج اگر آپ اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یا اس کو احترام دیتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھ لیں کہ آپ سنت نبوی پہ عمل کر رہے ہیں. آقا نے یہی سلیقہ اپنایا ہے. میں پیزا صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو قرآنی آیات آج کے پروگرام کے ابتدائیے میں پڑھی گئی، تو اس عنوان سے جو عفت کا اور ان کی عزت کو بڑھایا ہے قرآن نے، اس پر روشنی ڈالیے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو جو ہے وہ بڑھایا اور بیان کیا. دیکھیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں 18 آیتیں نازل ہوئیں. اللہ، یہ ان کے لیے یہ بہت بڑا اللہ نے ان کو انعام عطا فرمایا ہے. اور کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ آپ خود فرماتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان موجود ہے کہ عائشہ میری وہ زوجہ ہے کہ عائشہ اور میں جس وقت ساتھ ہوں اس وقت بھی اللہ وحی نازل فرما دیتا ہے. واہ، یہ سعادت تمام واہ. ازواج میں یہ فضیلت صرف اماں عائشہ کیا بات ہے. صدیقہ آپ رضی نے اللہ جو تعالیٰ 18 عنہ آیتیں بیان کی وہ 18 آیتیں بروز قیامت تک دلیل ہیں جناب سیدہ کی عظمت کی. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رحمت رمضان جاری ہے. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کھانا تیار ہے اور سحری قریب ہے اور آپ بھی یقیناً جو ہے وہ سحر کا اہتمام کر رہے ہوں گے. آپا، یہ جو آپ نے اتنی شاندار آلو بھجیا ڈشز آملیٹ. بنائی ہیں، جی، یہ ہے پتہ ہے کیا؟ آلو کی بھجیا، آلو بھجیا آملیٹ. آلو بھجیا آملیٹ. اور یہ ہے اوٹس ہیں، کوکر اوٹس نا، جو براؤن شوگر کے ساتھ بنائے ہیں. امجد بھائی دکھا دیجئے.
ہم نے جب کا نام امجد رکھ دیا ہے، وہ دکھا دیں. بتائیے کیا ریسیپی ہے. اچھا جی، اس میں آلو بھجیا کی میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے 4 ٹیبل اسپون ہم نے تیل لیا، 3 سے 4 ٹیبل اسپون لیجیے گا. اس میں تھوڑی سی پیاز کو فرائی کیا ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے ٹماٹر ڈال دیے. ٹماٹر بھی بوائل اینڈ چاپڈ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. ڈال کے ہم نے اچھا سا مکس کیا، پھر نمک مرچ ہلدی ڈالی اور اس کو بھون لیا مسالے کو. جی. اچھا یہاں پر میں نے آلو جو ڈالے تھے نا وہ بوائل ڈالے تھے، کیونکہ ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا کہ رات میں ہی آلوؤں کو تھوڑا سا بوائل کر کے رکھ لیں 85% تک. اس کو ہاف بوائل کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا؟ ہاف بوائل میں 50% گلے گا. اچھا 80%. جی 80% 85% آپ گلا لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آلو ڈالیں، آلو ڈال کے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. بھون لیا ہم نے اس کو اچھی طرح سے. جب وہ بھن گیا مسالہ اور آپ نے دیکھا کہ خوب اچھی طرح سے ایک بھجیا والی شکل نکل آئی، ہرا دھنیا ہری مرچیں ایڈ کر دیجیے. واہ واہ. وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو اس کے بعد ہم نے لیا تھا کیا چیز لی تھی ہم نے لیے تھے انڈے. ہنسنا نہیں ہے اس بات پہ. اچھا آپ میری چڑ بنا رہے ہیں. یہ جو لوگ میرے کامنٹ میں نیچے آ کے انڈا لکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کی وجہ سے. نہیں سچی میں بالکل اللہ نہ کرے میں کسی کی چڑ بناؤں. اس میں ہم نے 3 عدد انڈے لیے تھے، اس میں نمک اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا. ٹھیک ہے. پھر وہ آلو کی بھجیا کو بالکل فلیٹ کر لیا ہم نے اور اس کے اوپر انڈوں کا مکسچر پورا ڈال دیا اور اس کو کور کر دیا تاکہ اسٹیم سے وہ انڈے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں. اور پکنے کے بعد اس میں ہرا دھنیا ڈالا، ہری مرچیں ڈالی اور یہ شاندار سی شکل اس کی نکل کر. اب آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیں، سلائس کے ساتھ کھائیں، یا پھر آپ کچھ سیلڈ ہو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں آرام سے. لیکن پراٹھے کے ساتھ یہ بہترین لگتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اس کی شکل جو ہے نا وہ ویسے اس کا ذائقہ تو اس سے قطعی طور پہ مختلف ہوگا، لیکن یہاں کراچی میں نہیں، وہ پیزا سے بھی کچھ مختلف وہ ایک شکل بن رہی ہے. اگر یہ اس میں رنگ نہ آ رہا ہو تو وہ جو ایک میٹھا پراٹھا بنتا ہے وہ انڈے سے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بڑا اچھا سا نام ہے اس کا. وہ بناتے ہیں وہ انڈے سے اور میدے سے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ شکل بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریسیپی کی جانب بھی آئیں گے. اس کے بعد ہم نے اوٹس بنایا. اچھا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھا اور اس میں ہم نے کوئکر اوٹس جو تھے وہ 2 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں ایڈ کی. یہ 1% سرونگ ہے. ٹھیک ہے نا، 1% سرونگ ہے. اس میں ہم نے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کوک کیا. جب میں نے دیکھا کہ اچھا وہ خاور بھائی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں ایسے 2 اکیلا کھا جاؤں گا. اچھا صحیح ہے، اچھی بات ہے. اور اس میں براؤن شوگر کا استعمال ہم نے کیا ہے تاکہ ہیلتھ کے پوائنٹ وائٹ شوگر اتنی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو ہم نے اس میں براؤن شوگر کا استعمال کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے اس میں پکتے میں ہم نے کچھ نٹس شامل کیے تھے. نٹس تو آپ کو پتہ ہے خود ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، کھانے میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھے ہوتے ہیں. وہ ڈالا اور جب میں نے دیکھا ہلکی سی تھکنس آ گئی تو اس کو نکالا. اور کیونکہ اوٹس جو ہیں وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں، پک جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئکر اوٹس نہیں لینا چاہتے تو نارمل اوٹس کو پہلے آپ بوائل کر لیں، دین اس میں شامل کریں. لیکن براؤن شوگر کا استعمال آپ کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے بنیں گے. اور بہت سارے ہم نے اس میں نٹس ایڈ کر دیے. اچھا یہ جو چیز ہمیں نام یاد نہیں آ رہا تھا، مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. سمی بھائی نے بتایا مال پوڑا. بھائی اولڈ سٹی والے جو پرانا کراچی ہے وہ مال پوڑا کھاتے ہیں. مال پوڑا بھی کسی دن بنا دیجیے نا. بنا لیں گے، مجھے بہت پسند ہے مال پوڑا بناتے ہیں. جی بالکل مال پوڑا بناتے ہیں. ویری گڈ بھائی بہت شاندار. یہ 2 ڈشز آپ نے آج بنائی اور سحر کے لیے یہ اہتمام ہو گیا. ان تمام اپنی بہنوں کو اور ان اپنی بزرگ خواتین کو جو اپنے اپنے گھروں میں سحر کا اہتمام کر رہی ہیں، ان کو یہ میں داد دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اتنی اچھی محنت سے بناتی ہیں. لیکن جو ریسیپیز ہمیں سمینہ جلیل صاحبہ بتاتی ہیں وہ دراصل اس لیے کہ آپ کی جو لائبریری ہے اس میں اضافہ ہو جائے. بالکل. دیکھیں یہ سب چیزیں گھروں میں بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کوئی بناتا ہے تو اگر بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آ جائے. اچھا اس کی ایک بڑی زبردستی وہ بھی ہے کہ آپ اس کو کٹ کریں اور کٹ کرنے کے بعد برگر بنس جو ہوتے ہیں انہیں بٹر لگائیں، سیکیں اور سینٹر میں اس کو رکھیں اور آپ اس کو انجوائے کریں وداؤٹ اینی چٹنی. کیا بات ہے. یاد کا حوالہ میرے ذہن میں آ گیا. سال 1993 اور میں کمسن تھا اور وارسی صاحب نے ایک تقریب کے بعد جہاں پر میں نے نظامت کی تھی اور کمسن نظامت کار کے حیثیت سے، تو انہوں نے مجھے بوسہ دیا اور چونکہ وہ پان کھاتے تھے تو ان کے پان کا کچھ نشان میرے گال پہ رہ گیا. میں گھر لوٹ آیا اور رات سو گیا. جب میں صبح اٹھا تو کہیں منہ دھویا اور تیار ہوا اسکول جانے کے لیے تو آئینہ دیکھا تو وہ نشان نہیں تھا. تو میں رونے لگا اور میری اماں نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا میں نے تو سب دوستوں کو جا کر بتانا تھا کہ وارسی صاحب کی تقریب کی نظامت کی ہے میں نے
اور انہوں نے مجھے بوسہ دیا ہے تو وہ جو پان کا نشان تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے. تو اب میرے پاس ثبوت نہیں باقی کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میں وارثی صاحب کے پاس سے آیا ہوں. کیا ہی کمال. میں چاہوں گا ایک وارثی صاحب کو ٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایک انترا اسی کلام کا آپ کی جانب سے بھی آ جائے. اچھا, تو یہ جو ایک سلسلہ ہے ٹریبیوٹ کا, ہمارے ہاں جتنے بھی ثنا پڑھنے والے آتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جن کا نام واقعی ثنا کے حوالے سے بہت ممتاز ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی, ان کا کلام, ان کی ٹیون, اور جب خان صاحب نصرت فتح علی خان نے اسے پرفارم کیا تو 20 ٹیونز کے باوجود بھی وہ اسی ٹیون پہ آ کر رک گئے کہ اس سے بہتر ٹیون ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو ہم اسے پرفارم کریں. آج کا موضوع ہے اور ہم ثنا کی محفل کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت بیوی, بحیثیت بیٹی, سیدہ کا کردار کیا ہے, تاکہ آج کی عورت کو معلوم ہو سکے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے تعمیر کرنا ہے. بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی, عورت کا جو کردار ہے نا یہ ایک مرد سے جڑا ہوا ہے. واہ. جو مرد ریپرزینٹ کرے گا, جو مرد آگے ادائیگی کرے گا, جو مرد آگے ڈیلیور کرے گا, اس کے عکس بیٹی میں بھی نظر آئیں گے, اس کے عکس بیوی میں بھی نظر آئیں گے. واہ. عورت, آج کی عورت خاموش تماشائی نہ بنے, ایک باشعور رہنما بن کے زندگی گزارے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب باپ, جب ایک شوہر ان کے ہم قدم چلیں گے. کہ اگر یہ برابری کا ہے, کفو ہے, برابری کا سلسلہ ہے, تو پھر اس دوڑ میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ گھر میں دوڑ لگایا کرتے اللہ, اور آپ کی دلجوئی فرمایا کرتے. تو حالانکہ اس گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلا, اور یہ ثابت کیا کہ ساز و سامان کا ہونا نہ ہونا یہ حقیقی خوشی نہیں ہے. حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں. یہ مثال بنتی ہے آج کے جو تمام جوڑے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ سے جس طرح لطف و کرم کا معاملہ رکھتے تھے اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھتی تھیں, تو یہ اگزامپل بنتی ہے. ہم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرائے عقیدت پیش کرتے ہیں. جی ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور لائیو کی اسکرین پر. ہم سحر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آج کا موضوع بہت عمدہ ہے. آج ہم پوری امت کی ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جس طرح ابھی قبلہ نے فرمایا اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں مفتی عبدالعزیز صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا ایک ماں کی حیثیت سے, ایک ام المومنین یعنی پوری امت کی ماں ہے, دوسری طرف ایک اہلیہ کے طور پہ, زوجہ رسول کے طور پر, پھر ایک بیٹی کے طور پہ حضرت ابوبکر کے ہمراہ, لیکن میں محدثہ کے طور پر, ایک عالمہ کے طور پر آپ کا کردار جاننا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جس طرح لوگ مسائل پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے تھے, یعنی اس سے مضبوط سورس کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جس طرح گفتگو ہو رہی ہے, مفتی صاحب نے اس پر بات بھی کی کہ بحیثیت زوجہ, بحیثیت بیٹی آپ کا کیا کردار ہے, کیا آپ رول ماڈل کی حیثیت سے ہوں گی. تو بحیثیت زوجہ ایک خاتون کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے. جی, یعنی ایک شوہر کو اپنی زوجہ سے, جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ محبت کے اظہار میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, بالکل ٹھیک, بلکہ سنت رسول اور اسوہ رسول یہ ہے کہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور انہیں حوصلہ دیں. تو اسی طرح ایک خاتون کے لیے بحیثیت رول ماڈل ام المؤمنین کا کردار یہ ہے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے راضی رہے اور ان سے خوش رہے. واہ, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچی.
اچھا، اس کے بعد آپ رول ماڈل اس اعتبار سے ہیں کہ آپ نے علوم دینیہ کا ایک بڑا حصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور اس میں پھر کوئی اسے- حوالہ نہیں تھا بیچ میں، پھر اسے- کوئی واسطہ نہیں تھا، بالکل اور یہ بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی تحصیل ہے علم کی. بالکل، اور یہ آپ کا خاصہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے معاملات جو باقی صحابہ یا لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کر سکتے تھے یا تنہائی کے ان اوقات کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ نے وہ سارا دیکھا. واہ، اور آپ کا حصول علم کا انداز بھی ایسا تھا کہ آپ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، اور پھر بحیثیت معلمہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کے سب سے پہلے استاد اس کے والدین ہوتے ہیں، یا اس کا سب سے پہلی اس کی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بے شک. تو آپ نے اس ساری امت کو بحیثیت ماں کے، ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے دین کا ایک بڑا حصہ پہنچایا. آپ کی مرویات 2000 سے کچھ زیادہ ہیں، جی، اور اس میں میراث کے بہت سارے مسائل، بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد یوں تو وہ دور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہے، ہر شخص مسائل سے واقف ہوتا تھا، لیکن جہاں مشکل پیش آتی کہ اب کسی کے پاس اس کا حل نہیں نکل رہا، اب کہاں سے اس کا حل تلاش کیا جائے، تو پھر وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ. طلب کرتی، اور آپ انہیں ان کے مسائل کا جواب دیتے، بالخصوص میراث کے مسائل میں، انصاب کے مسائل میں، اور طب پر آپ کا بڑا گہرا جو ہے وہ اثر تھا. آپ نے وہ مرویات دی اور ایک بڑا حصہ دین کا جو ہے وہ ہم تک پہنچا. اس کے علاوہ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی کے ظاہری حیات کے آخری ایام آپ کے حجرہ مبارک میں گزارے. اللہ اللہ. اور آپ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کا جو وقت تھا، اس وقت حالت یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا. اللہ. اور اس کا بام عروج یہ ہے کہ آج جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ حجرہ بھی دراصل ام المومنین. کیا بات ہے، یعنی آپ آخری وقت جس حجرے میں تھے، اب قیامت تک آپ کا جو ہے حجرہ مبارک وہی ہے. یہ ام المومنین. بلکہ اگر میں مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو جو زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جاتے ہیں مدینے، دراصل وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا نبی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسی در پہ آتے ہیں. یہ جو مکان ہے، یہ جو خانہ ہے، یہ جو حجرہ ہے، یہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں. آج کا دن 16 رمضان اس اعتبار سے بھی خاص تھا کہ آج ہم نے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر کیا. ساتھ ہی ساتھ آج کا دن جو ہے وہ ہماری ان قریب یا قریب معلوم تاریخ کے مطابق ایک دن ایسا بھی ہے جس میں ہمارا ایک بہت ہی عمدہ ثناخواں، بہت محمد و آل محمد کے چاہنے والا، اور بہت خضوع و خشوع سے نعت پڑھنے والا، منقبت پڑھنے والا، حمدیہ کلام پڑھنے والا ہمارا دوست امجد صابری جو ہے وہ دار فانی سے کوچ کر گیا اور ہمیں داغ مفارقت دے گیا. آج کا دن ہم اس کے نام بھی کرتے ہیں کہ امجد صابری اب ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کی آواز موجود ہے. اس کا خانوادہ اپنی آواز کے ذریعے سے اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے. حاجی غلام فرید صابری اور حاجی مقبول صابری کی وہ جو صابری بردرز کی جوڑی تھی، اس کا وہ حاصل بنا تھا، اور اس نے جس انداز سے لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا تھا وہ بلا شبہ بہت شاندار ہے. آج عبداللہ صابری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بھانجے ہیں امجد صابری کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کو دیکھ کر اس بات کے سوا تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ہمارے بھی بھانجے ہیں کیونکہ آپ امجد کے بھانجے ہیں. امجد صابری نے اپنی شہادت سے قبل وہ جو آخری رات تھی، وہ رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک میرے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ٹرانسمیشن میں گزاری. اور جب وہ لوٹ کے جا رہا تھا تو ہمارا آپس میں کچھ لین دین تھا، اور کچھ میرا ادھار اس کی جانب باقی تھا. وہ ادھار تو بہت تھوڑا سا تھا، لیکن ہم اس کی لطافت بہت لیتے تھے کہ میرا ادھار اس کی طرف اور اس کا ادھار میری طرف. تو اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کا ادھار بھی لوٹا دوں گا، اور جب ہم بیٹھیں گے تو اگلے رمضان کی ٹرانسمیشن کو پلان کریں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر جب اگلی صبح یہ خبر ملی تو دل گرفتہ ہوا. آج بھی امجد یاد آتا ہے، اور جب ہم مجدد کو دیکھتے ہیں یا اور اپنی بھتیجیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ امجد سانس لے رہا ہے، ہمارے آس پاس موجود ہے.
جتنے خضوع و خشوع سے اس نے کچھ کلام پڑھے ہیں جو آج بھی ٹیلی ویژن پہ مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں، وہ اس کی یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. اور اس میں میں حق بجانب ہوں کہ وہ شہید ہے، اور اللہ نے شہید کے لیے جو مرتبہ رکھا ہے وہ اس سے کہیں کم نہیں ہے کہ وہ رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں. عبداللہ یہ بتائیے کہ اس بات پہ کتنا فخر ہے آپ کو کہ آپ امجد صابری کے بھانجے؟ مجھے اس بات پر اتنا فخر ہے کہ جتنا ایک اولاد کو اپنے باپ پہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ. کیونکہ آپ ان کے دوست رہ چکے ہیں اور ان کی نیچر سے بہت اسی طریقے سے واقف ہیں. وہ ماموں تو تھے ہی لیکن ایک دوست کی طرح تھے. کیا بات. ان سے کوئی بات نہ ڈھکی تھی نہ چھپی تھی. انفیکٹ اگر کوئی فرمائش کرنی ہو تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے ماموں ہیں اور کہتے ہوئے کوئی جھجک آئی، بلکہ یہ دوستوں کی سوچا طرح کہہ دیا. کہ یہ تو میرے دوست ہیں. دوست بھی کیا، میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا، اب دوستی کی آپ نے بات کی تو ایک بات مجھے یاد آ گئی. مفتی صاحب آپ کو اور قبلہ آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہوں گا کہ حاجی غلام فرید صابری کی ایک برسی منعقد کرتا تھا امجد، اور اس برسی میں مختلف قوالوں کو بلاتا تھا، تو میں بھی اس میں اس کے ہمراہ ہوتا تھا. تو وہ اپنے پاس نا اپنی جھولی میں کچھ جو ہے وہ اچھی سی نظر لے کر بیٹھتا تھا، اور جتنے بھی قوال آتے تھے ان کو وہ نظر کرتا رہتا تھا. اب ہوا یہ کہ چونکہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور مختلف قسم کے گورنر، سی ایم سب وہاں آتے تھے، تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے نا دوڑ کے جاتا تھا. تو وہ جو پیسے ہوتے تھے وہ میری جھولی میں ڈال جاتا تھا اور کہتا تھا کہ شاہ صاحب روکنا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے. یعنی یہ جو لوگوں کو دینا ہے نا، یہ روکنا نہیں ہے. اچھا، اس کا دینے کا انداز ذرا فراخ دلی سے ہوتا تھا. اب پیسے میرے نہیں ہیں، پیسے امجد کے ہیں، تو میں ذرا آہستہ آہستہ دیتا تھا، یعنی اس میں تھوڑی فریکوینسی میں نا لیٹ کرتا تھا. تو ایک دن وہ ایسی گیا، واپس لوٹ کر آیا، تو اس نے آ کر دیکھا تو اس نے کہا شاہ جی اتنا سلو کیوں کر رہے ہو؟ اور اس نے وہ نوٹ اٹھائے اور جلدی جلدی دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یار تمہارے پیسے ہیں، تمہارا اختیار ہے، تم تیزی سے دو، لیکن میں آہستہ دے رہا تھا. تو اس نے میرے کان میں کہا کہ یہ جتنے قوال حضرات یہاں آ رہے ہیں میں بہانہ بنا رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسے پہنچ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں. کیا اچھی بات ہے. تو میں چاہوں گا آپ کی جانب سے کلام ہو جائے، یاد ہو جائے امجد صابری کی. بسم اللہ. اور بے شک ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، جو ایسی فیلنگز رکھتا ہے اپنے اندر تو واقعتاً اس کا جو وہ عشق کا معیار ہے وہ سطح پہ آ جاتا ہے. ہم عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کی دلیل نہیں ہے. رب تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ آقا سے عشق کی دلیل میسر آ جائے. میں چاہوں گا کہ یہ جس طرح ثنا کی محفل ہوتی ہے اور اس میں ہم اپنی سماعتیں شامل کرتے ہیں، مفتی عابد صاحب آپ کی جانب سے نعت پڑھنے سے عشق کو کتنی جلا ملتی ہے، اور عشق کی جلا سے ایمان کتنا پرزور ہو جاتا ہے؟ قبلہ میں اس سے قبل ایک اور بات کہنا چاہوں گا جسے میرا دل کافی دیر سے کر رہا تھا. میں کہوں جب امجد صابری صاحب کا ذکر آیا، نعت لکھنا یا پڑھنا، پہلے تو یہ دونوں اعزاز ہیں اگر کسی کو میسر آ جائیں. واہ واہ واہ. اور پھر اس نعت کا کمال یہ ہے کہ یہ چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند ہے، اسے بلند کرنے کا ذمہ بھی رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کیا حضور کی تعریف کریں گے، بلکہ ہم حضور کی تعریف سے اپنے کلام کا مقام بلند کرتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. تو جب کوئی ثناخواں حضور کی نعت پڑھتا ہے یا نعت لکھتا ہے، حضور کا ذکر تو بلند ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کا نام ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اس کا نام ختم نہیں. کیا بات، کیا بات. اب شعراء کو دیکھیں، زمانے گزر گئے، کسی نے ایک بھی کلام لکھا ہے تو وہ کلام بھی زندہ ہے، اس شاعر کا نام بھی. کیا بات ہے. میرے تایا محسن شیرازی، جن کا پی ٹی وی سے ایک بڑا معروف پروگرام آتا تھا، اگر تو برا نہ مانے کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، انہوں نے احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ شعری قالب میں ڈھالا. اب وہ شعری قالب میں ڈھالا کو 100 کے قریب احادیث تھی، ان کو انہوں نے شعر کی شکل دے دی. اب وہ اپنے اساتذہ کے پاس لے کر گئے کہ جناب یہ میں نے کتاب مرتب کی ہے. تو ان کے ایک استاد نے اس کے اوپر جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی حقانیت اور رسالت مآب کی شہرت سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ جملہ ایسا تھا
کہ یہ کل ملا کے صدقہ رسول کا ہے، جو ان کی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ اپنی عزت و تکریم میں اضافہ کرتا ہے. ان کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ہمارے بیان کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. قبلہ کیا کہیں گے کہ محفل نعت میں بچوں کو اپنی آل اولاد کو شامل کرنا اور ان کو یہ سلیقہ سکھانا کتنا اہم ہے؟ بالکل بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم ایک بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، آج آپ نے بہت سارے سوال کیے، ہر ایک سے سوال کیے، ایک سوال ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں. جی. وہ سوال یہ ہے کہ ہم علماء اکرام کا کام ہے کتاب سے، تعلیم و تعلم سے، ہم اسی سے جڑے رہتے ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، ظاہر ہے ہماری گرفت بھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہم جس دروازے سے آئے، جس راستے سے آئے، ہم نے وہیں آگے چوراہے پہ آپ کو کھڑے ہوا پایا. یہ جو ہے، یہ ظاہر ہے یہ سعادت جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بریک میں کہا، مجلسی علم ہے. آپ تمام حضرات کی محافل میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سیکھا ہے، اور میں اگر یہ کہوں علم تو وراثت ہے نا. جی. تو یہ میراث ظاہر ہے آپ کو جو ملی ہے کہ علماء جس دروازے سے بھی ہیں، آج میں ہوں، کل اور ہوں گے، جس دروازے سے بھی علماء آتے ہیں، آپ کی بڑی محبت، چوراہے پہ آگے آپ کی بڑی محبت. لیکن یہ جو مجلسی علم ہے، اس حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے سارے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں کہ ہماری گنتی نہیں ہے. یعنی 2 ماسٹرز تو وہ کیے تھے جو یونیورسٹی سے کیے تھے، 100 ماسٹرز میں ان علماء کے ساتھ بیٹھ کے کر چکا ہوں. کیونکہ جب ان کی نشستوں میں ہم بیٹھتے ہیں، بریک میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ایسی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم سوال کرنے کے کم از کم لائق ہو جاتے ہیں. چلے جواب دینے کے قابل نہیں، کم از کم سوال کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. ناظرین محترم، اس وقت سحر کا اہتمام ہے ہمارے سامنے. آپ نے بھی اپنے گھروں میں یقیناً سحر کا اہتمام کیا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں KFC کا 7 اپ کا اور ATM منرل واٹر کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس یہ بہت شاندار سے ڈیلیشیس جو آج کی سحر تیار کی ہے ہماری سمینہ آپا نے، یہ نیشنل فوڈز کے مسالوں میں بنی ہے. اور آپ بھی اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ اختیار کریں گے. یہ 16ویں سحر ہے، اور ہم یہاں پر اپنے آپ کو تمام نہیں کر رہے. اگلے روز انشاءاللہ 4 بجے صبح سے لے کر انتہائی سحر تک ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. میں مفتی صاحب آپ کا بے شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انج بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ عبداللہ کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ ایک دفعہ پھر عبداللہ کی آواز ہوگی، اور ہم امجد صابری کے لیے آپ سب سے التماس کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں موجود ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. اس نے آپ کی سماعتوں میں بہت رس گھولا ہے. وہ سرخان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں.